الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرا ایک تجربہ ہوا کہ ایک گھر میں جانے کا، اور گھر میں جا کے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ جو ہے وہ دیے جلائے جا رہے ہیں، اور وہ دیے کچھ اس طرح سے تھے، اور ان کے اندر واللہ عالم سرسوں کا تیل ڈالا جاتا ہے یا کیا ڈالا جاتا ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے موم ہے یا سرسوں کا تیل ہے۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں نے شیاطین اور جنات سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ دیے جلانے کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور بہت سارے ایسے افراد جنہوں نے ان چیزوں کو بڑا معمولی سمجھ لیا، انہوں نے یعنی ان علماء تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی جو ان کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ کام کیا کہ بھئی اگر آپ اپنے گھر میں سے جنات اور شیاطین کو دور بھگانا چاہتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر سکون چاہتے ہیں، اور جناب آپ اپنے گھر میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اتنی جمعرات اور اتنے دن اور اس ٹائم، یعنی کچھ اوقات مقرر کر دیے گئے اور کچھ دن مقرر کر دیے گئے، اور خاص طور پہ کچھ مہینے مقرر کر دیے گئے کہ آپ نے ان دنوں، ان مہینوں اور ان اوقات میں آپ نے اپنے گھروں میں دیا جلانا ہے۔ اچھا، اب یہ دیا جلانے کا جو مقصد ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا، وہ یہ تھا کہ بعض لوگ گھروں میں شیاطین سے بچنے کے لیے جلاتے ہیں، اور بعض لوگ برکت کے لیے جلاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ دیا جلے گا اور جناب وہ برکت ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ برکت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے عقائد میں خرابی کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ گھروں میں جلانے والے جو ہیں وہ دیے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں یہ دیا جلایا جا رہا ہے اور جس گھر کے اندر یہ ساری صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ اسی گھر میں سب سے زیادہ شیاطین اور جنات آتے ہیں، جو کہ یعنی جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ آئیں گے، اور نیک اور پاک باز جو جنات ہوں گے ان کو ان گھروں میں آنے سے روکا جاتا ہے کہ جی تمہارا اس گھر میں داخلہ نہیں ہے، یہ گھر فلاں آدمی کا، فلاں عقیدہ رکھنے والے کا گھر ہے، تو تمہارا اس گھر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم اس گھر کو چھوڑ کے کسی اور گھر میں چلے جاؤ۔ تو جب میں نے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ یہ کیوں جلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس بچے ویسے خوشی کے ساتھ جلاتے ہیں، اور بچوں کو مطلب اس پر بہت زیادہ وہ اچھا لگتا ہے، اور فلاں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے عقائد میں خرابی کی وجوہات میں ایک بڑا سبب جو ہے یہ دیے ہیں، اور جن کو ہم جلا کے شیاطین کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آگ جلانا یعنی اس طرح سے اس انداز میں یہ ساحروں کا کام ہے، جادوگروں کا کام ہے۔ جب بھی آپ کسی ساحر اور کسی جادوگر کو دیکھیں گے وہ چلا کرتے ہوئے، چلا کاٹتے ہوئے کسی قبرستان میں یا کسی جگہ پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے قبروں پر دیے جلائے ہوتے ہیں کہ جی اس صاحب قبر کے لیے خیر والا معاملہ ہو رہا ہے۔ بالکل بھی نہیں ہو رہا، وہ بلکہ آپ اس کو اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں، وہ رد کر دیا جاتا ہے، وہ مردود ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں۔ آپ جتنی بھی اس پر محنت کر لیں، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ نمبر 2، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے عقائد میں جو ہے نا وہ عقیدہ توحید آپ کا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ جب عقیدہ توحید کو خراب کر بیٹھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، اور آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں اور مصائب کو اللہ تعالیٰ نہیں روکے گا، بلکہ ان کو کھلی چھٹی دے دے گا کہ بھی آپ جس طرح سے چاہیں ان کے اذہان اور قلوب اور اجساد پر آپ قبضہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ان دیوں کا جلانے کا ایک مقصد جو ہے، یہ ان کو شیخ عبد القادر جیلانی، جو کہ موحد، عالم دین، اللہ کے نیک بزرگ، اللہ کے بندے تھے، ان کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی نے اس پر جو ہے وہ ہمیں مطلب انہوں نے کہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی نعوذ باللہ ہماری قبروں میں آتے ہیں اور آ کے جناب وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے عقائد جو من گھڑت قصے اور کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، آپ
اس بات کا ادراک اچھی طرح آپ کو ہو جانا چاہیے کہ بعض نہیں، اکثریت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اکثریت کا لفظ استعمال کیا ہے. فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ. یعنی نہ سمجھتے ہیں، نہ ایمان لاتے ہیں اکثر لوگ، اور نہ علم والے ہیں، نہ ان کو علم ہے. تو ہمیں اکثریت میں نہیں، یعنی ہمیں میجورٹی میں نہیں جانا، ہمیں مینورٹی میں جانا ہے، کم لوگوں میں جانا ہے. کم لوگوں میں جانے کے لیے آپ جب تحقیق کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن گھروں میں یہ تعویذات اور اس طرح سے یہ جو دیے جلائے جاتے ہیں، یہ شیاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جلائے جاتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کوئی بھی عقائد میں فسد، یعنی عقائد میں خرابی کے اسباب جتنے بھی ہوں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.